دوستو انسائڈر انفو کی ایک اور انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ سب کو ویلکم۔ دوستو آج ہم بات کرتے ہیں رجیم چینج کے بارے میں۔ دوستو جب رجیم چینج ہو رہا تھا اس وقت یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کی ضرورت کیا ہے، اور نون لیگ والے تو چھوڑیں، نواز شریف خود اس بات پر کنفیوز تھا کہ 1.5 سال کے لیے حکومت کیوں لی جائے، لیکن یہ منصوبہ بہت باریک بینی سے بنایا گیا تھا۔ دوستو یہ منصوبہ 2007 سے ہی شروع ہو گیا تھا، جب بے نظیر نے زرداری کو آزاد کروا کر امریکہ بھجوایا تھا، لیکن بے نظیر کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا قاتل ہی اس منصوبے کی سب سے پہلی کڑی ہے۔ دوسری کڑی کراچی پر قبضہ تھا۔ پیپلز پارٹی نے پیپلز امن کمیٹی اور کراچی میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا تھا، اور اس تمام قتل و غارت کا الزام MQM پر ڈالا جاتا تھا۔ دوستو اس وقت MQM کی قیادت پورے 5 سال کنفیوژن کا شکار رہی، اور ان کی کنفیوژن کی وجہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد رکھا جائے یا نہیں، لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد برقرار رکھنے کا غلط فیصلہ کیا، اور یہ تھی کراچی پر قبضے کی جنگ، جس کے نتیجے میں دن بدن شدت پیدا ہوتی رہی۔ بہرحال پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومتوں نے کراچی کے حالات اتنے خراب کروا دیے، جس کے نتیجے میں 1992 جیسا آپریشن کرنے کا ایک اور جواز پیدا ہو گیا۔ چونکہ آصف زرداری کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ جنرل کیانی کے دور سے کامیابی کے ساتھ جاری تھی، اور 2015 میں بھی یہ تھوڑی بہت کھٹپٹ کے ساتھ بہرحال پارٹنرشپ چلتی رہی۔ دوستو اس وقت صوبائی حکومت آپریشن اپنے حساب سے اردو بولنے والوں پر کروا رہی تھی، اور تھوڑا بہت امن کمیٹی پر بھی کروایا گیا، کیونکہ ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس تو کچلی ہی جاتی ہے۔ سونے پر سہاگا یہ تھا کہ الطاف حسین کی بار بار غلطیوں نے پیپلز پارٹی کا کام آسان کر دیا، اور 2016 تک MQM کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ دوستو اب آصف زرداری کراچی کی جنگ تقریباً جیت گیا تھا، کیونکہ اب پیپلز پارٹی کو چیلنج کرنے والا کوئی طاقتور حریف کراچی میں باقی نہیں تھا۔ دوستو اسی دوران پاناما کا اسکینڈل آ گیا، اور عمران خان نے اس پر سٹینڈ لیا، تو آصف زرداری عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو گیا تاکہ نواز شریف کو اس کیس میں نااہل کروایا جا سکے۔ دوستو اس کیس کو انجام تک پہنچانے کے لیے آصف زرداری نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اپنی پوری طاقت جھونک دی تھی، اور 2017 میں بالآخر نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا گیا، اور اس کے بعد 2018 کے الیکشنز میں RTS ڈاؤن کر کے سیٹس کم کر کے کمزور حکومت کے ساتھ عمران خان وزیر اعظم بنا۔ دوستو عمران خان دراصل پروجیکٹ بلاول کا ہی حصہ تھا۔ یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ پنجاب جیتے بغیر وفاق نہیں جیتا جا سکتا، اور 2013 کے الیکشنز میں یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ پنجاب میں نواز شریف کی ٹکر کا اگر کوئی مقابل لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہی ہے۔ اس لیے عمران خان کو ناکام کیے بغیر پروجیکٹ بلاول کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، اور نواز شریف کا یہی خیال تھا کہ اسے نااہل صرف عمران خان کے لیے کیا گیا ہے، لیکن پروجیکٹ بلاول کا اسے بھی نہیں پتا تھا۔ اسی لیے شاہد خاقان عباسی کی حکومت نے انتخابات سے پہلے معاشی بارودی سرنگیں بچھا دی تھیں، اور آصف زرداری یہ بات جانتا تھا، اس لیے بھی عمران خان قابل قبول نہیں تھا، لیکن عمران خان ان بارودی سرنگوں کو سمجھنے سے اس وقت قاصر تھا۔ دوستو جب عمران خان کی حکومت بنی تو آصف زرداری دوسری طرف جا کر کھڑا ہو گیا، اور عمران خان کی حکومت کے لیے ہر پریشانی کھڑی کرنے کی کوشش کی۔ کورونا کے دوران بھی بھرپور کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان پر کرم فرمایا، اور کورونا کی پاکستان میں آفت برپا کرنے میں ناکام رہی۔ دوستو اسی دوران عمران خان اپنی حکومت کے استحکام کے لیے کچھ اقدامات کرنے میں کامیاب رہا، جن میں اوورسیز ووٹنگ اور EVM جیسے پروجیکٹس شامل تھے، جن سے اگلے الیکشنز میں عمران خان کو فائدہ ہونے کا امکان تھا۔ دوستو کورونا کی وبا کے خاتمے کے بعد معیشت میں بھی استحکام آنا شروع ہو گیا تھا، اور آصف زرداری اور اسٹیبلشمنٹ کو فکر لاحق ہو گئی کہ اگر عمران خان نے 5 سال پورے کر لیے تو کہیں پروجیکٹ بلاول فیل نہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنرل فیض حمید بھی انہیں ایک کانٹا نظر آنے لگا، کیونکہ وہ ان کے راستے پر نہیں تھے۔ اس لیے پہلے تو اسے اپنے راستے سے ہٹایا، یعنی ISI سے ٹرانسفر کیا گیا، پھر انہیں ایک آسان ہدف کے طور پر شہباز شریف نظر آیا۔ چونکہ عمران خان نے شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس کھولا ہوا تھا، اور اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، اس لیے شہباز شریف کو اس کیس میں اپنی اور اپنے بیٹوں کی سزا نظر آ رہی تھی۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ اور آصف زرداری کو وہی آسان شکار نظر آیا۔ اس لیے اس کو گھیرا گیا اور سمجھایا گیا کہ اگر عمران خان رہ گیا تو وہ فیض حمید کو آرمی چیف بنا دے گا،
اور تمہیں بیٹوں سمیت جیل میں چکی پسوائے گا۔ اس لیے عمران خان کو ہٹانا بہت ضروری ہے، جبکہ آصف زرداری کا اصل مقصد شہباز شریف اور نون لیگ کو قربانی کا بکرا بنانا تھا۔ لہٰذا اسی مقصد کے لیے شہباز شریف نے لندن کا رخ کیا، لیکن عمران خان نے جانے نہیں دیا۔ پھر بہت سے طریقوں کے بعد جب نواز شریف کو قائل کیا گیا اور امریکن گارنٹیاں بھی دلوائی گئیں کہ اس کے بعد اگلی حکومت نواز شریف کی ہوگی اور نواز شریف کی نااہلی بھی ختم کروا دی جائے گی۔ بہرحال جب نواز شریف کی رضامندی ہو گئی، لیکن ساتھ یہ طے ہوا کہ عمران خان کو ہٹاتے ہی الیکشن کروائے جائیں گے اور اس پر جھوٹی حامی بھر لی گئی۔ دوستو جھوٹی حامی اس لیے بھر لی گئی کیونکہ اگر واقعی الیکشن کروا دیے جاتے تو پروجیکٹ بلاول کیسے ممکن ہوتا۔ بہرحال عمران خان کو ہٹایا گیا، لیکن نواز شریف کی خواہش کے باوجود الیکشنز نہیں کروائے گئے۔ لیکن جب نواز شریف نے طے کر لیا کہ اب الیکشنز کا اعلان کر دینا چاہیے تو شیریں مزاری کو اغوا کر کے عمران خان کو لانگ مارچ کے لیے اکسایا گیا، اور لانگ مارچ کے اعلان کے بعد نواز شریف کو بھی الیکشنز کے اعلان سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ سے آصف زرداری اور اسٹیبلشمنٹ مستقل مشکل فیصلے کرواتے رہے، اور ہر فیصلے کے ساتھ ساتھ نواز شریف الیکشن سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوتا رہا۔ دوستو اس دوران وہ وقت آیا جب عمران خان نے صوبائی اسمبلیاں تخلیل کرنے کا اعلان کیا۔ بظاہر یہ کوشش کی گئی کہ اسٹیبلشمنٹ اور آصف زرداری بھی نون لیگ کی طرح یہی چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں تخلیل کی جائیں، لیکن وہ سنجیدہ کوششیں نہیں تھیں۔ بالآخر جب اسمبلیاں تخلیل کر دی گئیں تو پنجاب کی نگران حکومت کے لیے نون لیگ سے ایسے 2 نام دلوائے گئے جن پر کسی صورت پی ٹی آئی کے ساتھ اتفاق رائے نہیں ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ چیف الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لگوایا گیا تھا، اس لیے پلان کے مطابق کسی صورت اتفاق رائے کرنا ہی نہیں تھا تاکہ فیصلہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے اور نہ پی ٹی آئی کے نامزد لوگوں کے پاس، نہ ہی احد چیمہ بلکہ آصف زرداری کے خاص الخاص بندے محسن تقویٰ کو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے، اور نگران حکومت یا تو 6 ماہ گزارے یا یہ نہ ہو سکے تو نگران وزیر اعلیٰ اگلے 3 ماہ میں وہ کام کرے جن کے نتیجے میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ حکومت بنے، لیکن وہ حکومت نون لیگ سے زیادہ آصف زرداری اور اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر ہو۔ دوستو یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات ٹیسٹ کیس کے طور پر لڑے گئے ہیں، اور یہ ٹیسٹ کیس بہت کامیاب رہا ہے۔ جماعت اسلامی کو کامیاب کروایا بھی ہے اور نہیں بھی، اور پیپلز پارٹی بھی برابر میں کھڑی ہے۔ میئر یا تو پیپلز پارٹی کا ہوگا یا پیپلز پارٹی کے مرحوم منت ہوگا۔ پھر اسی طرح پنجاب کے الیکشنز ہوں گے، وزیر اعلیٰ یا پیپلز پارٹی کا ہوگا یا زیر اثر ہوگا، تاکہ اگلا وزیر اعظم بلاول ہو اور پروجیکٹ بلاول پایا تکمیل تک پہنچے۔ یقیناً دوست یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اسٹیبلشمنٹ کو کتنے رکعات کا ثواب ہے کہ پروجیکٹ بلاول کامیاب ہو، تو یہ سمجھنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بلاول اکثر امریکہ میں جا کر 2-3 دن کے لیے غائب ہو جاتا ہے، وہ بلاول کے ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ زرداری نے بے نظیر کے قتل سے پہلے جو وقت امریکہ میں گزارا وہ بھی قابل غور ہے، اور جب امریکہ سے کوئی حکم آ جاتا ہے تو ہماری اسٹیبلشمنٹ سر کے بل کھڑے ہو کر وہ حکم بجا لاتی ہے، لہٰذا پروجیکٹ بلاول کامیاب کرنے کا حکم بھی وہیں سے آیا ہے۔ دوستو پروجیکٹ بلاول کامیاب ہوتا ہے یا نہیں یہ تو آنے والا ٹائم ہی بتائے گا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ ملتے ہیں انسائڈر انفو کی کسی اور انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔